بیوی صلاح کی کچھ نہیں، اب کی جیسے آوے ویسے ہم تم جھگڑا کرے شروع کر دی، تو دیکھی تو ہو سکے تو شرما جائے بھاگ جائے۔ پلان بن گیا میاں بیوی میں، وہ بیچارہ بیگ لے کے پہنچا عادت کے مطابق، دروازہ کھٹکھٹے، بیوی دروازہ کھولیس، وہ اندر داخل ہوا تو بیوی کے برتن اٹھاؤ، وہ برتنوا کھڑبڑائے دیس، وہ برتنوا گرے بھی، وہ مردوا کچھ ڈانٹیس، عورتیوں کچھ بولی، وہ دونوں تو میں ہوئیلا، اور تو میں ہوت وہ دونوں مار پیٹ چالو ہوئی گئی۔ اب جب مار پیٹ چالو ہو گئی عورتیاں چلا روئیلا، تب وہ آدمی سوچے اس کی کہاوتیں، نہ ہم آئے ہوئے نہیں برتن اٹھاوے جا نہ مار پیٹ ہوئے، کچھ غیرت ہے مہمان کا، تو اٹھائی جھولا چل دی۔ جیسے گھر سے باہر نکلا جب عورتیاں روت رہے، دوڑی جھٹ سے دروازہ بند کی، کے بعد اپنے آدمی سے کہا کہ دیکھو اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ پروگرام میں کامیاب ہوئی گئے، آج چھٹی مل گئی اسے۔ تو مردوا کہا تھا دیکھو ہم کتے ہوشیار ہیں، مارا بہت ہے تم کا لیکن چوٹ نہیں لگے گی۔ تو عورتیاں کہے اس کی ہم روئی بہت ہے لیکن آنسو اب کو نہیں نکلے۔ تو مہمان باہر ٹھاڑ رہا ہے، کہتے گئے ہم نہیں دروازہ کھولو۔ بتاؤ آج کل تو مہمانی میں بھی ہٹن نامے نہیں۔ اے لوگوں مہمانی صرف 3 دن بتایا گیا، 3 دن مہمانی ہے، اس کے بعد گھر چھوڑ دو۔ اس کے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی رفیق عالم صاحب کھنہ پوری تشریف رکھتے ہیں۔ میں شعر پڑھتا ہوں، حضرت کی دعائیں چاہتا ہوں۔ وہ منظر ذہن میں رکھیں کہ شاعر نے کہا تھا کہ عشق میں جب توریاں ہوتی ہیں تو عشق پروان چڑھ جاتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو شاعر کہتا ہے کہ اگر تو عشق میں برباد نہیں ہو سکتا جا تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ میں شعر پڑھتا ہوں کہ دوریاں ہوتی ہیں تو عشق بڑھ جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں اور میرے پڑے ہوئے زبان کے نکلنے والے اشعار کو آپ سنیں اور مجھے اپنی دعاؤں سے نوازیں۔ لیکن کہتے ہیں یا رسول اللہ جس میں یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، نور کو اس نے اندھیرے سے الگ رکھا ہے، اور فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے، فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے، اور ایک نکتہ بھی گوارا نہیں اپنی ہی طرح، ایک نکتہ بھی گوارا نہیں اپنی ہی طرح، نام محبوب کو نکتے سے جدا رکھا ہے، ایک نکتہ بھی گوارا نہیں اپنی ہی طرح، نام محبوب کو نکتے سے جدا رکھا ہے، نام محبوب کو نکتے سے جدا رکھا ہے۔ دیکھیں آپ الحمدللہ آپ کے نظروں کے سامنے کرسی خطابت پر حضرت علامہ مولانا مفتی رفیق عالم صاحب قبلہ جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ اب زبر ہی کیا زیر بولے گا، ایک مجاہد دلیر بولے گا، نجدیوں خیریت نہیں تیری، اعلیٰ حضرت کا شعر بولے گا۔ بیٹا جو مومن ہو، جو مسلمان ہو تم میں، فَلْيَكْرِمْ ضَيْفَهُ تو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ مہمان دروازے پر آ جائے تو اس کی عزت کرے۔ سرکار نے نہیں فرمایا مسلمان مہمان آئے تو عزت کرے، نہیں مہمان آئے تو عزت کرے، کوئی بھی مہمان ہو۔ وَلَا يُؤْذَ جَارَهُ اور مومن وہ ہے جو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس میں بھی نبی نے نہیں فرمایا مومن ہندو، بلکہ یہ بھی فرمایا جو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے وہی مومن ہے۔ مہمان کی عزت ہے۔ مہمان کو جب کوئی کھلاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے، گویا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہے۔ لیکن آج ہم لوگ مہمانوں سے کتراتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے رمضان شریف مہینہ آوت ہے، اگر کوئی مسافر آئے گا گاؤں میں ہے تو اگر کوئی سوچس کے لائے گا گھرے لڑکے کا گھرے ہو کہ اس کی مہمان آئے تو نہیں کھانا بڑھائے لیے تو بڑے گھر پوچھیں کہاں مہمان کون مہمان؟ اگر کوئی گاؤں میں مسافر آوا رہا ہے تو
تو کا بلا لایا ہے تو کہیں اتنا بڑا گاؤں پڑا رہا ہے کوئی نہیں ملے تم بہت بڑے سیٹھ رہو بنا لایا جاؤ بناؤ کھاؤ تم آج آدمی یہ نیکی اپنی بیوی کی وجہ سے نہیں کر پاتا اے میری ماں بہنوں کوئی مہمان آ جائے تو اس کو کھلانا اپنے نصیب کو جگانا سمجھو لیکن مہمان کی عزت کرنا ایمان کی نشانی میرے نبی نے بتائی ہے لیکن آج مہمانوں کئی میر ہوتے اگر آ جائیں زیادہ عزت کرے لاگا تو ہٹک نام ہی نہیں لیتے کرے نہیں ہے 10 دن تو آدمی کہاں تک عزت کری بتاؤ ایک ایسے آدمی رہا ہو کہ میں ایک رشتہ دار مالدار رہا تو ہوا جائے تو بڑھیا بڑھیا کھائے پیے اور بیڈ پر سوئے تو پڑا رہا 10 دن تو کہ چلا آوے گھرے اور 1-2 دن کے بعد پھر جھولا لے کے پہنچ جائیں پھر کھائے پیے پھر میاں بیوی کھاؤں میں آئے دن مہمان بنا رہا ہے وہ میاں بیوی خدمت کرت کرت عاجز آئے گی دونوں تو دونوں ایک دن کہنے لگے ہائے اللہ یہ تو بالکل ہمارا مکان دھیان میں بسائی نہیں جب دیکھو تب میں بیگ لیے کھاڑ رہا کیسے کیا جائے تو میاں بیوی صلاح کی کچھ نہیں اب کی جیسے آوے ویسے ہم تم جھگڑا کرے شروع کی تھی تو دیکھی تو ہو سکے تو شرما جائے بھاگ جائے پلان بن گیا میاں بیوی وہ بیچارہ بیگ لے کے پہنچا عادت کے مطابق دروازہ کھٹکھٹے بیوی دروازہ کھولیس وہ اندر داخل ہوا تو بیوی کے برتن اٹھاؤ وہ برتن وہاں کھڑبڑائے تھی وہ برتن وہاں گرے بھی وہ مردبہ کچھ ڈانٹیس عورتیوں کچھ بولی وہ دونوں تو میں ہوئیلا اور تو میں ہوت وہ دونوں مار پیٹ چالو ہوئی اب جب مار پیٹ چالو ہو گئی عورتیاں چلا روئیلا تب وہ آدمی سوچے اس کی کہاوتیں نہ ہم آئے ہوئے نہیں برتن اٹھاوے جا نہ مار پیٹ ہوئے کچھ غیرت ہے مہمان کا تو اٹھائی جھولا چل دی جیسے گھر سے باہر نکلا جب عورتیاں روت رہے دوڑی جھٹ سے دروازہ بند کی کے بعد اپنے آدمی سے کہا کہ دیکھو اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ پروگرام میں کامیاب ہوئے گئے آج چھٹی مل گئی اسے تو مردبہ کہا تھا دیکھو ہم کتے ہوشیار ہم مارا بہت ہے تم کا لیکن چوٹ نہیں لانے دی ہے تو عورتیاں کہے اس کی ہم روئی بہت ہے لیکن آنسو اب کو نہیں نکلے تو مہمان باہر ٹھاڑ رہا ہے کہتے گئے ہم نے دروازہ کھولا بتاؤ آج کل تو مہمانی میں بھی ہٹن نام ہے نہیں اے لوگوں مہمانی صرف 3 دن بتایا تھا 3 دن مہمانی ہے اس کے بعد گھر چھوڑ مہمان کی عزت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے وَلَا يُؤْذَ جَارًا اور مومن وہ ہے جو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ کے رہنے والے ان کا پڑوسی ایک یہودی تھا اور یہودی شروع سے مسلمانوں کے دشمن رہے امام اعظم کو تکلیف دیتا تھا پریشان کرتا تھا لیکن امام اعظم کچھ بولتے نہیں تھے صبر کرتے رہے ستاتا رہا صبر کرتے رہے کچھ دنوں کے بعد وہ اتنا نالائق تھا کہ پولیس نے اسے پکڑ لیا کسی جرم میں اور جیل چلا گیا جب جیل چلا گیا یہ بچے ہمارے دور سے پیسہ لا رہے ہیں لیکن لا کے پیسہ تو دے دیتے بیٹھک نہیں بہت غلط ہے پیسہ دے دے تو جو باغ ہو جاتے لیکن جب بیٹھتے نہیں ہیں اے میرے نوجوان بچوں یہ تمہارا آج جلسے میں آنا کامیابی کی ضمانت جب ہوگی جب آپ بیٹھ کر کے کچھ سنو گے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دل کی دنیا بدل دے تو امام اعظم کا ایک پڑوسی یہودی تھا تکلیفیں دیتا تھا صبر کرتے رہے کچھ دنوں کے بعد وہ جیل چلا گیا 1 ہفتہ گزرا امام اعظم کی ملاقات نہیں ہوئی 1 ہفتہ ہوا جب نہیں دیکھا تو لوگوں سے پوچھنے لگے کہ میرا پڑوسی یہودی نہیں دکھائی پڑ رہا ہے لوگوں نے کہا آپ کو نہیں پتا ہے وہ جیل چلا گیا کہاں امام اعظم نے سنا
खजूर गांव के सुनते तो खुश होते, नहीं बनत रहा चला का बढ़िया बाबा बोलो। लेकिन इमाम आदम ने सुना तो घर नहीं आया, वहीं से सीधा कूफा के गवर्नर के पास गए। गवर्नर के कमरे में दाखिल हुए, गवर्नर हाउस में, तो कूफा का गवर्नर खड़ा हो गया। मुसलमानों के इमाम थे इमाम आदम अबू हनीफा, खड़ा हो गया। कहा हुजूर कोई जरूरत थी, आप हुक्म देते मैं आपके घर आ जाता, आप आए? कहा इसलिए आया हूँ कि मेरा पड़ोसी एक यहूदी था, तुम्हारे दारोगा ने जेल में डाल दिया है। मैं सिफारिश के लिए आया हूँ कि मेरे पड़ोसी को रिहा किया जाए। गवर्नर ने इतने बड़े इमाम की सिफारिश रद्द नहीं किया, फौरन रिहाई का परवाना जारी कर दिया। लिख दिया कि फला यहूदी को जेल से निकाला जाए। पर्चा लिखा, इमाम आदम वो पर्चा लिए और जेल गए। जेल के दारोगा को दिखाया तो दारोगा ने जेल से उस यहूदी को निकाला। कहा जा तेरे रिहाई का परवाना मुसलमानों के इमाम लेके आए, तुझे रिहा किया जा रहा है। तो वो यहूदी जब देखा तो रोने लगा। कहा अफसोस, एक हफ्ता से जेल में हूँ, मेरा कोई भाई मेरी रिहाई के लिए नहीं आया, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं आया, मेरा कोई अजीज नहीं आया। आए तो मुसलमानों के इमाम आए जिनको जिंदगी भर मैंने सताया। रोने लगा, कहा खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम सबसे सच्चा मजहब है और इस्लाम के मानने वाले भी बड़े अच्छे होते हैं। और वो यहूदी कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम आदम का इखलाक देखा तो उसे ईमान की दौलत मिल गई। लोगों अपने पड़ोसियों को तंग न करो। लेकिन आज हम हर चीज में इसका ध्यान देते हैं कि पड़ोसी हमसे परेशान हो। ऐ लोगों कोई भी हो उसको खुश करो। हुजूर से पूछा गया, अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब बंदा कौन माना जाएगा? क़यामत के दिन अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा बंदा कौन होगा? तो सरकार फरमाते हैं सबसे प्यारा बंदा वही होगा जो दुनिया में किसी के दिल को खुश किया होगा। किसी के दिल को खुश कर दो, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, अल्लाह का रसूल भी राजी हो जाएगा। ऐ लोगों आपस में मेल मोहब्बत करते रहो। भाईचारगी अल्लाह और उसके रसूल को बहुत पसंद है। अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। आज हम लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती, बोलो चाहे जितनी दुआ मांगो रहा जाते वैसे क्यों नहीं होती हैं? बसरा मुल्क इराक का एक शहर है, वहाँ एक बुजुर्ग गए इब्राहिम बिन अदहम। तो लोग जमा हुए तो पूछा हुजूर ये बताइए कि हम लोगों की दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? तो अब इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया था एक वजह तो ये है कि खुदा की रोजी खाते और खुदा का शुक्र अदा नहीं करते, तो दुआएं कैसे कबूल हो जाए? दूसरी वजह यह है कि मोहब्बत रसूल का दावा करते हो और उनकी सुन्नतों से दूर हो। कहते हो हमें नबी से मोहब्बत है, उनकी सुन्नत को ठुकराए बैठे, दुआ कैसे कबूल होगी? और तीसरी वजह बताएं कि कुरान पढ़ते हो और कुरान पर अमल नहीं करते। रमजान आवत है, बहुत से कहीं 5 खत्म अब की किया रहा है। अरे खत्म किए रहो लेकिन कुरान में जब लिखा ऊपर अमल भी किए, अमल भी किया। हदीस पाक में हुजूर फरमाते ला तदखुलुल जन्नत सलासतु रिजाल कि 3 आदमी ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं दाखिल होंगे। 3 लोग ऐसे जो जन्नत में नहीं जा सकते। पूछा गया कौन? तो सरकार फरमाते नंबर 1 पर अल कातिल, कत्ल करने वाला जहन्नम में जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा। कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है।
اے لوگوں کسی کا خون نہ بہاؤ، کسی کو قتل نہ کرو، اگر کوئی مارا جا رہا ہو تو اگر اس کو تم بچا لو تو قرآن کی خوشخبری سنو۔ اللہ فرماتا من احیاہا، جس نے ایک جان کو بچا لیا، فکانما احیا الناس جمیعا، تو گویا کہ اس نے ایک جماعت کی جان بچا لیا۔ ایک جان بچانے والا ہزاروں کی جان بچانے کا ثواب پائے گا۔ کیسے؟ جس کو بچا لیا تو اس سے بچے ہوئے، پھر بچوں سے بچے ہوئے، پھر بچوں کے بچوں کے بچے ہوئے، قیامت تک اس کا نسل چلتا رہے گا۔ تو ایک جان کو تم نے بچا کر گویا کہ ہزاروں کی جانیں تم نے بچا لیا۔ کوشش کرو ہم جان بچائیں گے، کسی کی جان لیں گے نہیں۔ قتل بہت بڑا گناہ ہے، قاتل کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا والزانی، اور زنا کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ زانی جنت میں نہیں جائے گا۔ آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے کہاوت مولانا صاحب پر گرہن تو ہوئی گرا، نہیں تو مصیبت میں پر گرہن، گھیراؤ میں آئی گرہن۔ ارے کیسا گھیراؤ؟ سچی حکایت میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے جن کا نام ہے مشکی۔ مشکی یہ نہ سمجھے کہ مشکی آوا کرتا ہے، مشکی ان کا نام تھا۔ ان کے بدن سے مشک کی خوشبو نکلا کرتی ہے، ہمیشہ وہ مہکا کرتے ہیں۔ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نمازیوں میں جھگڑا ہوتا، وہ سب کا ہم ان کے دارے کھڑے ہوئے، کونوں کا ہم دارے کھڑے ہوئے، تاکہ نمازوں پڑھا کرے خوشبو پاؤ کرے۔ ایک دن مسجد میں جھگڑا ہو گیا اسی بارے میں، تو لوگوں نے ان سے پوچھا اچھا بتایا جی کون خوشبو تم لگا کے آتے؟ یہ کس مارکیٹ کی خوشبو ہے جو تم لگا کے آتے ہو؟ ہم لوگ طرح طرح کی خوشبو لگا کے آتے، لیکن جب تمہارے قریب میں کھڑے ہوتے تو ہماری خوشبو غائب ہو جاتی، تمہاری خوشبو کے آگے کہاں سے ملتی ہے خوشبو؟ تو انہوں نے کہا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ ارے پھر کیسے مہکتے رہتے ہو؟ تو انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ کہا سنو، میں ایک غریب باپ کی اولاد ہوں، میرے ابا بہت غریب تھے، غریبی کی وجہ سے میرے ابا نے کپڑے کی دکان پہ نوکر رکھ دیا، میں کپڑا اٹھا کے دیتا تھا، رکھتا تھا۔ ایک دن ایک بڑھیا آئی کپڑا لینے، کچھ کپڑے نکلوائے، پھر کہا مجھے اپنی پتوہ کے لیے کپڑا لینا ہے، لہذا اس بچے کو میرے ساتھ بھیج دو، کپڑے دے دو، گھر میں میری بہو جو پسند کرے گی لے لے گی، باقی پیسے کپڑے لے آئے گا۔ کہتے ہیں میرے مالک نے مجھے بھیج دیا، میں کپڑا لے کر اس کے گھر پہنچا، جب گھر میں کپڑا رکھا تو اس نے اپنی بہو کو بلایا، اور جب اس کی بہو آئی فرماتے ہیں کہ میری ریکھیں نکل رہی تھی، جوانی کا عالم تھا، اللہ نے مجھے کافی خوبصورت بھی بنایا تھا۔ جب اس کی بہو آئی اور میری طرف اس کی نگاہ پڑی تو اس کے ارادے گندے ہو گئے اور مجھ سے زنا کے لیے کہا۔ میں نے انکار کیا، کہ اللہ کی بندی تو نہ خود برباد ہو نہ مجھے برباد کر، اپنے کو بھی بچا مجھے بھی بچا، اللہ واسطے جو کپڑا لینا ہے لے لے۔ لیکن اس کے ذہن پر نفس سوار ہو گیا، خنجر نکال لائی کہ اگر تم مجھ سے قریب نہیں ہوگے تو میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ یہ کہتے ہیں میں دل ہی دل میں سوچنے لگا یا اللہ جان بچانا بھی ضروری ہے اور گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے، یا اللہ کوئی صورت پیدا کر دے۔ اتنے میں فرماتے ہیں مجھے تیز سے پیخانہ لگا، تو میں نے کہا مجھے پیخانہ لگا، مجھے پیخانہ کر لینے دو، پھر تمہاری جو مرضی ہوگی کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک، خنجر لیا اور ساتھ میں چلی، لیٹرنگ میں لے کے گئی۔ کہتے ہیں میں لیٹرنگ میں گیا، وہ باہر خنجر لیے کھڑی رہی۔ فرماتے ہیں میں پیخانہ کر رہا تو سوچ رہا تھا کہ کیسے بچوں، جان بھی بچ جائے گناہ سے بھی بچنا ہو جائے، دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ پھر میرے دل میں ایک بات پیدا ہوئی،
کہ اگر میرا چہرہ خوبصورت نہ ہوتا، میرا چہرہ اس کو اچھا نہ لگتا تو یہ گناہ کی دعوت مجھے نہ دیتی۔ ہائے افسوس، اس خوبصورتی کی وجہ سے آج مجھے گناہ کی دعوت مل رہی ہے۔ فرماتے اتنے دل میں سوچا، اور اس کے بعد وہی پیخانہ جو کیا تھا اسی پیخانہ کو اٹھایا، میں نے اپنے چہرے پہ لگا لیا، چہرے پہ لگایا، بدن پہ لگایا۔ لگانے کے بعد جب نکلا تو جو خنجر لیے کھڑی تھی وہ چلائی، کہا بھگاؤ بھگاؤ، یہ تو کوئی سدھی آئے گا، کوئی پاگل ہے، اس کو بھگاؤ بھگاؤ، یہ کہہ کر کے گھر میں گھس گئی۔ فرماتے ہیں میں اپنے وطن آیا، بدن سے نجاست دھلا، نہایا، کپڑا بدلا، پھر وضو بنایا اور 2 رکعت نماز میں نے شکرانے کی ادا کیا۔ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گناہ سے بھی بچا لیا اور میری جان بھی تو نے بچا لیا۔ فرماتے ہیں جب میں رو رو کے خدا کا شکر ادا کرنے لگا تو ایک غیبی آواز آنے لگی کہ اے میرے بندے، تو نے میری رضا کے لیے اپنے چہرے اپنے جسم کو گندا کیا ہے، تو اے میرے بندے میری عزت و جلال کی قسم، جب تک تو روئے زمین پر رہے گا میں تیرے بدن سے مشک کی خوشبو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن اویس کرنی کانفرنس، علامہ مولانا مفتی رفیق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تبھی سے میرے بدن سے مشک کی خوشبو آتی ہے۔ اے لوگوں، پتہ چلا کہ جب کوئی خدا سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ اللہ کا وعدہ بڑا سچا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ مخرجا، تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کرے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو اتنی روزی دے گا، اتنی روزی دے گا کہ وہ شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے لوگوں، خدا سے ڈرو، خدا کا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ ماں باپ یہ جشن ویسے کرنی ہے۔ حضرت ویسے قرنی کو اللہ نے مرتبہ کیسے بلند کیا؟ ویسے قرنی حضور کا زمانہ پایا لیکن حضور کو دیکھ نہیں پایا۔ حضور کا چہرہ کتنا خوبصورت چہرہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود یہودیوں کے بڑے عالم تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ کھجور کی باغ ان کی بہت بڑی تھی۔ ایک دن کھجور کی باغ میں اپنی کھجوریں توڑوا رہے تھے۔ یہودی عالم تھے، توریت پڑھا کرتے تھے، جس میں سب لکھا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا آخری نبی پیدا ہوں گے مکہ میں اور لوگ ان کو ستائیں گے تو مکہ چھوڑ کر مدینہ آئیں گے۔ جانتے تھے، پڑھا تھا کتاب میں، آسمانی کتاب میں۔ تو جب حضور 53 سال کے بعد مدینہ پہنچے تو ایک آواز بلند ہوئی مدینہ منورہ میں، لڑکیاں بھی گیت گانے لگی، اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کے گانے لگی، طلع البدر علینا، 14ویں رات کا چاند ہم پر نکل آیا۔ بڑی لمبی گیت ہے، گانے لگی، ایک شور مچی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں اپنے کھجور کی باغ میں کھجوریں توڑوا رہا تھا، جب سنا کہ آخری نبی مدینہ آ گئے تو کہتے ہیں میں نے کھجوروں کو ویسے چھوڑ دیا۔ جیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک کے پاس آیا، فرماتے لما رأیت وجہ رسول اللہ، کہتے جب میں نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا، فرماتے فعرفت، تو میں نے جان لیا، پہچان لیا، انہو لیس بوجہ کذاب، کہ خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ نبی کا چہرہ دیکھا اور عبداللہ بن مسعود نے اسلام قبول کر لیا۔ بڑا عجیب چہرہ تھا سرکار کا۔ اعلیٰ حضرت تعریف کرتے فرماتے ہیں کہ رخ دن ہے ہمارے سامان،
رخ مانے چہرہ اور دن مانے سورج اور مہر مانے چاند، کہ سرکار کا چہرہ دن ہے یعنی سورج ہے، یا مہر سما یا آسمان کا چاند ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، قمرین سروے جاں فیضا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بڑا حسین چہرہ تھا سرکار کا، لیکن وہ ایسے کرنی نہیں دیکھ پائے۔ کیوں؟ ان کی ایک بوڑھیا ماتاری تھی، قرن میں رہتے تھے، مدینہ سے قرن کافی دور تھا۔ سوچا کہ جائیں گے مدینہ، اے بیٹا دونوں چار پہیہ گاڑی تو صحیح طرح ہے نہیں کہ جاؤ دن بھر میں لوٹی آؤ، پیدل کا زمانہ تھا۔ سوچا جائیں گے کافی ٹائم لگے گا، اسی ٹائم میں اگر کہیں میری ماں کو بھوک لگی تو کھانا کون کھلائے گا؟ میری ماں کو پانی کی ضرورت پڑی تو میری ماں کو پانی کون پلائے گا؟ میں مدینہ نہیں جاؤں گا تو مجھ سے سوال نہیں ہوگا، لیکن اگر میری ماں کو تکلیف ہو گئی تو قبر میں حشر میں اللہ مجھ سے سوال فرمائے گا۔ تو بوڑھی ماں کو چھوڑ کر مدینہ نہیں جا پائے، لیکن محبت کیا دل میں۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ جب سرکار کا وصال ہونے لگا، سرکار کے وصال کا وقت آیا تو سرکار نے فرمایا میرے صحابہ ان رجلا خیر من التابعین، بے شک تابعین میں ایک آدمی سب سے بہتر ہے۔ صحابہ کے بعد تابعین آتے ہیں، ان میں سب سے بہتر ایک آدمی ہے۔ کون؟ یقال لہ اویس، جس کو دنیا والے اویس قرنی کہتے ہیں۔ وَكَانَ بِهِ بِيَادٌ، اور ان کو سفید داغ تھا۔ وَلَكِنْ يَشْفَعُ اللَّهُ بِخِدْمَةِ أُمِّهِ، لیکن اللہ نے ان کو ماں کی خدمت کی وجہ سے شفا عطا فرما دیا۔ ماں کی خدمت کرتے کرتے اس بیماری سے شفا پا گیا۔ پھر سرکار فرماتے فَلَمَّا مُرُوهُ، اے میرے صحابہ جب ان کے پاس سے تم گزرنا، فَاسْتَغْفَرُوهُ لَكُمْ، تو تم لوگ ان سے اپنی بخشش کی دعا کروا لینا۔ صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے پاس جانا تو اپنی بخشش کی دعا کروا لینا، اور جب ملیں گے تو میرا سلام کہہ دینا، اور اپنا پیراہن بھی رسول اللہ نے یعنی جوڑا اتار کر دیا کہ وہ ایسے کرنے کو دے دینا۔ حضور کا وصال ہو گیا، حضرت علی اور حضرت عمر وہ ایسے کرنے کی تلاش میں لگ گئے۔ لکھا ہے مسلسل 10 سال تک تلاش جاری رہی۔ 10 سال کے بعد دونوں صحابی نے حضرت ویسے قرنی کو پا لیا، حضور کا سلام پیش کیا اور حضور کا پیراہن دیا۔ اس کے بعد حضرت علی کہتے ہیں اے ویسے قرنی یہ بتاؤ کہ ہم لوگ زندگی بھر حضور کے ساتھ رہے، سفر میں رہے، حضر میں رہے، جنگوں میں رہے، لیکن حضور نے آخری وقت اپنا پیراہن ہم لوگوں کو نہیں دیا، دیا تو تم کو دیا، سلام بھی تم کو پیش کیا۔ اے ویس یہ بتاؤ تمہارے اندر وہ کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے تم کو یاد بھی کیا، اپنا پیراہن عطا کیا؟ تو ایسے کرنی رونے لگے، کہا میرے اندر کون سی نیکی ہے؟ میں تو اتنا بڑا بد نصیب نکلا کہ کوئی چارجر تو نہیں لگا دیا اس میں، چارجر کی وجہ سے ایسا ہونے لگتا۔ میں اتنا بڑا بد نصیب نکلا کہ ماں کی وجہ سے میں رسول اللہ کے چہرے کی زیارت نہ کر سکا، ماں کی خدمت سے فرصت نہیں ملی۔ تو حضرت علی کہتے ہیں ویس خدا کی قسم تمہاری ماں کی خدمت ہی نے تم کو اتنی بلندی پر پہنچایا، ماں کی خدمت نے تم کو اتنے عروج پر پہنچایا ہے۔ اے ویس تم ہم لوگوں کے لیے دعا کر دو
سے اس کی دعا کروا لی۔ اے لوگوں، پتہ چلا کہ ماں کی خدمت انسان کو کامیاب کر دیتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کا شکر ادا کرو، ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ لیکن آج افسوس ہے کہ ہم ماں باپ کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ جب تک شادی نہیں ہوتی تب تک تو ماں ماں، ابا ابا، اور جہاں شادی ہے پھول جہاں گھر میں آئی، بس مہینے دو مہینے کے بعد بڑھ رہا لگے، مہینے دو مہینے کے بعد چہرہ بدلنے لگا، روپ بدلنے لگا۔ کیوں؟ کان میں پھونک ڈالے لگی کہ بڑھیا بڑھو پیچھے کا پھونک کرے رہی ہے، الگ وہ کچھ بٹوری ہو کہ نہ بٹوری ہو، ایسی پھونک ڈالتی ہیں۔ اللہ جانے کہے مولوی تھی پھکاوے جاتے ہیں، جب ان کے پھونک میں اتنا اثر ہے کہ نوجوان اولاد کو ماں باپ سے دور کرا دیتی ہیں۔ اے میرے دینی بھائیوں، ان کے پھونکوں میں نہ آؤ، ان کی پھونک یہ بہت پرانی ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں بھی اپنے شوہروں کے کان میں پھونکا کرتی تھی۔ ایک صاحب تھے ایسے بارگاہ نبی میں آگے کہنے لگے، اللہ کے رسول، میرے ابا اور میری بیوی میں بنتی نہیں ہے، اماں کا تو انتقال ہو گیا لیکن میرے ابا اور میری بیوی میں بنتی نہیں، راتوں دن تو میں لگی رہتی ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ ان سے الگ رہو، اور ابا کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو، میں کیا کروں؟ ابا کا کہا مانوں کہ بیوی کا کہا مانوں؟ تو سرکار نے جواب دیا تھا، اِنَّا بَنَّبْوَابُ الْجَنَّةِ، بے شک باپ تیرا جنت کا دروازہ ہے۔ فَإِنْ شِئْتَ خُذْهَا، تو اگر تو جنت کو لینا چاہتا ہے تو باپ کا کہا مان لے، بیوی کو چھوڑ دے۔ وَإِنْ شِئْتَ دَيَّاهَا، اور اگر جنت کو کھونا چاہتا ہے تو بیوی کا کہا مان لے، باپ کا ساتھ چھوڑ دے۔ وہ صحابی رسول تھے، وہ واپس گئے، گھر جاتے جاتے بیوی کو طلاق دے دیا۔ تو بیوی ہاتھ جوڑ کر رونے لگی کہ میرے پیارے شوہر، کون سی غلطی ہو گئی کہ آپ نے آتے آتے مجھے چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے کہا، سنو، تمہیں چھوڑا ہوں تو تمہارے بدلے میں دوسری بیوی پا جاؤں گا، لیکن اگر باپ کو چھوڑ دوں گا تو قیامت تک باپ کے بدلے میں دوسرا باپ نہیں پاؤں گا۔ یہ صحابہ تھے۔ اے لوگوں، ماں باپ کا ساتھ نہ چھوڑو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، خدمت بھی کرو اور ان کے لیے دعائیں بھی کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ سے دعا مانگو کہ رب ارحمہما، اے پروردگار ان دونوں پر تو رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ میرے بچپن میں دونوں میرے اوپر رحم کیا کرتے تھے۔ میرا بچپنا تھا، یہ دونوں میرے اوپر رحم کرتے تھے، یا اللہ یہ دونوں بوڑھے ہو گئے، ان دونوں پر تو رحم فرما۔ دعائیں بھی مانگو اور ان کی خدمت بھی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، ابا اماں ہیں کیا؟ تو سرکار نے فرمایا، ہما جنتو کا، وہ دونوں تیرے لیے جنت ہیں، وہ ہما نارو کا، اور وہ دونوں تیرے لیے جہنم ہیں۔ اگر دونوں راضی ہو گئے تو جنت تیری، اگر دونوں ناراض ہو گئے تو جہنم تیرے لیے۔ اس لیے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آج لوگ، ایک واقعہ ہے کہ ایک تھا نوجوان، اس کی ماں اندھی ہو گئی تھی، بڑھاپے میں اندھی ہو گئی۔ ایک دن وہ نوجوان کام کرنے گیا تو شام کو دیر ہو گئی، نہیں آیا، تو بوڑھی ماں اندھی بیچاری دروازے پر آ کر بیٹھ گئی باہر اور دعا مانگنے لگی کہ یا اللہ میرے بچے کو صحیح سلامت واپس فرما دے، یا اللہ میرے بچے کو اور بڑا مصیبت سے بچا لے، میری جوان اولاد کو تو گھر سلامتی کے ساتھ واپس فرما دے۔ وہ اندھی ماں بیٹھی دروازے پر پونچھ پھیلا کے دعا مانگ رہی تھی، لیکن اس کی جوان اولاد جب شام کو لوٹی تو پنی میں یہاں مٹھائی لے کے آ رہا ہے۔ جب دروازے پہ آیا
تو اماں سے ہی نہیں پوچھ پہ اس کے اماں کہا ہے بیٹھو چپے کتریا کہ نکلے لا. جب نکلے لا تو کچھ آہٹ ملی ماں کا تو پوچھی بھیا آج ایسے تو بولا تھا نا شادی بات جیسے کتاوے ہی نہیں آتا منہ سے نہ بولیے ایسے ہوں جیسے ہوں کیس بس بیچاری وہ بوڑھی ماں اٹھ گئی اور اٹھی اپنے لڑکے کو لپٹ گئی. ہے میرے بچے تم کہاں تھے جب لبتی تو کے ہاتھ میں مٹھائی پڑنیا رہو کو اوپر کہیں ہاتھ میں لاگ نہ جائے جان جائے. اب وہ ایسے سہراوا چلی جائے پڑنیا اٹھاوت چلا جائے. بتاؤ وہ ماں جس نے تم کو 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا 2 سال تک اپنے سینے کا دودھ پلایا ٹھنڈک کے زمانے میں تم نے بستر پہ پیشاب کر دیا تو تم کو اپنے سینے پہ لٹایا پیشاب پر خود لیٹی رہی رات بھر کروٹ نہیں بدلا کہ میرے بیٹے کو کہیں ٹھنڈک نہ لگ جائے. اس ماں کی قربانی تم نے بھلا دیا. آج 10 روپے کی مٹھائی ماں سے چھپا رہے ہو. اے لوگوں ماں ماں ہوتی ہے. ایک صاحب تھے جنہوں نے اپنی ماں کو کندھے پہ لاد لاد کے حج کرایا اور حج کرانے کے بعد حضور سے پوچھنے لگے میں ماں کے حق سے ادا ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں تمہاری پیدائش کے وقت تمہارے ماں کے جتنے جھٹکے آئے تھے ان جھٹکوں میں سے ہو سکتا ہے تیری یہ خدمت کسی ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکتی ہے تو ہو سکے ورنہ وہ بھی نہیں. بڑے احسانات ہیں ماں باپ کے. اسی لیے لوگوں ماں باپ کو راضی کرو. قرآن کہتا ہے میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان رمضان کے آنے سے خوش ہوتا ہے اور رمضان کے جانے پر غمگین ہوتا ہے. جو مسلمان ہوتا ہے رمضان کے آنے سے اسے خوشی ہوتی ہے اور جب رمضان جانے لگتا تو اسے غم ہوتا ہے. اسی لیے الوداع کی نماز پڑھی جاتی ہے. الوداع یا شہر رمضان. رخصت ہوا ہے رمضان کا مہینہ. الوداع یا شہر تراویح. تراویح والا مہینہ تو ہم سے رخصت ہو رہا ہے. ایک مسلمان افسوس ظاہر کرتا ہے کہ ہے افسوس برکتوں والا رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے. اس لیے لوگوں اپنے نصیب پہ ناز کرو. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. رمضان میں روزے رکھ لو. روزہ سے جسم کی اصلاح ہوتی ہے. خدا رسول راضی ہوتے ہیں. رمضان کا وہ روزہ ہے کہ لکھا ہے کہ ایک روزے کی اتنی برکت ہے کہ اگر جس نے ایک روزہ رکھا مطلب یہ کہ لکھا ہی نہیں ایک روزہ کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ اسے جہنم سے اتنا دور کرے گا کتنا. حدیث میں ابو ہریرہ صحابی کہتے ہیں کہ کوا کا بچہ پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد وہ کوا کا بچہ اڑنے لگے اور اڑتے وہ کوا کا بچہ بوڑھا ہو جائے. حضور فرماتے اپنی عمر میں جتنی دور تک وہ کوا کا بچہ اڑ جائے گا اتنی ہی دور رمضان کے ایک روزے کی برکت سے اللہ اپنے بندے کو جہنم سے دور کر دے گا. کتنی برکتیں ہیں رمضان میں. روزہ رکھ لو. لیکن آج کچھ مکار ایسے ہیں جیسے رمضان 4-5 پتا ڈپلیکیٹ دوا لے کے دے گئے تو کہ ہوٹل میں جائیے بغیر کہیں اور کوئی پہنچ جو ہے یار پھنسا ہے. ارے یار پھلانے تم رمضان مہینے میں کھاتا ہے کہا بتے دیکھو نہ دوا رکھے بیماری نہیں چھوڑ. ارے تم دوا کس کو دکھانے کے لیے رکھے ہو؟ جس کو دکھا رہے ہو اس کے لیے تم نے روزہ نہیں رکھا ہے. روزہ اس خدا کے لیے رکھا ہے جو خدا تمہارے دلوں کو بھی دیکھ رہا ہے. روزہ کسی انسان کے لیے نہیں رکھا جاتا. اسی لیے دیکھا جاتا ہے کہ روزہ انسان جب رکھتا ہے تو پیاس ہوتی ہے کلی کرتا لیکن پانی کا ایک قطرہ اندر جانے نہیں دیتا. کیوں؟ اس کا ایمان ہے کہ کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا رب تو دیکھ رہا ہے.
عورت روزہ سے گھر کے اندر ہے، کوئی نہیں ہے، عورت چاہے تو پانی پی لے، لیکن ہماری ماں بہنیں پانی نہیں پیتی ہیں، کوئی چیز گھر میں نہیں کھاتی جبکہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ کیوں؟ ہماری ماں بہن کا ایمان ہے کہ جس خدا کے لیے ہم نے روزہ رکھا وہ خدا اس بند گھر میں بھی دیکھ رہا ہے۔ روزہ خدا کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں، حدیث قدسی رب کا فرمان ہے کہ الصوم لی، سرکار فرماتے روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزئ بھی، اور اس کا بدلہ میں خود ہوں، میں خود ہوں۔ زکوٰۃ دو گے اللہ ثواب دے گا، نماز پڑھو گے اللہ ثواب دے گا، حج کرو گے اللہ ثواب دے گا، اور جب روزہ رکھو گے تو اللہ تمہارا خود ہو جائے گا۔ اب اللہ جس کا ہو جائے، بولو، ہمارے ملک کے پردھان منتری جی اگر کوئی کہ ہم مان لیں تو بتاؤ کہ خوشیوں کے دولت کے ٹھکانہ رہی؟ بھائی جب ہندوستان کے جو مالک ہیں وہی کسی کو چاہ لیں اور کوئی اتنا ان کو راضی کر لے کہ انہی کے ہو جائیں پردھان منتری جی، تو بتاؤ اس کے خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اور جس کو جو خدا کو اپنا لے، اللہ اللہ اللہ، جو زندگی موت بھی دینے والا ہے، اللہ، اے لوگو روزہ رکھو، اپنے خدا کو راضی کر لو، یہ نہ سوچو کہ پھر آئندہ سال دیکھا جائے، خدا جانے آنے والا پھر دوبارہ رمضان ملے کہ نہ ملے، موت پر ہاتھ ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کے چہچہے، اور بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازان ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اور اس تن بے جان پر خانے کفن رہ جائے گا، اس تن بے جان خانے کفن رہ جائے گا۔ تو رمضان آ رہا ہے، روزہ رکھ لو، تراویح کی نماز پڑھو، اور اللہ تعالیٰ جتنا دے صدقہ کرو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ کرو، صدقہ دو گے نا، حدیث میں صدقۃ تمنع میتۃ السوء، صدقہ بری موت کو روک دیتا ہے، صدقہ دینے والے کو کبھی بری موت نہیں آئے۔ دوسری حدیث میں وَالصَّدَقَةُ تَدْفَعُ الْبَلَايَا، کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے، بیماری آنے والی ہے، صدقہ کرو، صدقہ کی برکت سے اللہ بلاؤں کو ٹالے گا، مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ لیکن آج ہم لوگ ایسے ہیں کہ روپیہ نہ جائے جان چاہے بھلے ہی چلی، جیسے بتاؤ کہ اگلے زمانے میں ایک آدمی رہا ہے روپیہ کمائے کے بٹوری، اور جب سیگر ہوئے گا تو لے کے گا بنی ایک دکان پر کہے بھیا یہ چھٹکو رہے گا رکھ لے، ہم کا نمبر ہی دے دو، تو نمبر ہی دے دی۔ بہت پہلے بات ہے، 100 کے نوٹ پہی تو بڑا مگن بیر پھیلا ایک بار دیکھا ہی صحیح سے، تک علاوہ کپڑا باندھ کے بکسم رکھ دی۔ صبح اٹھا جب کام پر جائے بہت تو جائے سے پہلے بکسبہ کھولیس، تک روپیہ کا نکال کے دیکھ لی، تک باندھ کے رکھ دی، چلا گا۔ شام کے جب لوٹا تو پھر بکسا ٹوٹا، پھر بکسا کھولی، وہ نکال کے دیکھ لی، تک بند کے رکھ دی، سوئے گا۔ صبح اٹھا تو پھر صبح دیکھے شام دیکھے، ای میل پول دیکھے، معلوم ہے کہ بکسن کو مزار بند کی ہے، بیر زیارت کرے، بڑے مگن میں رہ کے 100 کے نوٹ دھرا ہے۔ اللہ مرضی جمعہ کا دن آوا، جمعہ کے دن کام کرے چلا گا۔ آج کچھ ایسے لوگ ہیں جو جمعے کا اہتمام نہیں کرتے،
لڑکا پیدا ہوت ہے تو جب وہ سال بھر ایک دن آوت ہے تو برتھ ڈے مناوت. اے لوگوں، آج یہ ولادت کا دن منایا جاتا ہے نا. ابھی الحمدللہ عید کے بعد 10 شوال المکرم کا دن آئے گا تو ہم لوگ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی یوم ولادت مناتے ہیں. ابھی 13 رجب کی تاریخ گزری تو ہم لوگوں نے ولادت کی خوشی منائی. کس کی؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی، ان کی ولادت کی دن. لیکن اے لوگوں، کم سے کم یہ بھی کبھی سوچا کہ ہمارے تمہارے باپ دادا آدم کس دن پیدا ہوئے، اس دن ہم خوشی منائیں کہ نہ منائیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا. جنت بھی اللہ نے جمعہ ہی کے دن بنائی، اور جمعہ ہی کے دن جنت میں سب کا داخلہ ہوگا. جمعہ ہی کے دن امام حسین کی شہادت ہوئی. بڑا مبارک دن ہے جمعہ. اسی لیے حدیث میں اس کو بتایا گیا سید الایام، دنوں کا یہ سردار ہے. لیکن جمعہ کے دن بھی سب چلے آتے کام کرے بہت سے. قرآن کریم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کی اذان دی جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کے لیے بڑھو. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت سب چھوڑ دو. سب چھوڑ کے نماز جمعہ کے لیے بڑھ جاؤ. لیکن وہ اتنا بڑا بدنصیب رہا ہے جمعہ کے دن چلا گا کام کرے، اور کے گھر مسجد کے دائرے بنا رہے ہیں. مولوی صاحب جمعہ میں تقریر کرنے لگے، بھائیو اپنے مال کی زکوٰۃ دو. 40 میں 1، 100 میں 2.5. جو نہیں دے گا وہ مال اژدہا سانپ بن کر کے قبر میں ڈسے گا. لہذا اپنے مال کی زکوٰۃ دے دو. 40 میں 1، 100 میں 2.5. تقریر کرتے رہے مولوی صاحب، تو ان کی آواز وہو گھر میں جاتا رہا جی کے گھر میں 100 کے روپیہ رکھا رہا ہے. وہ تو رہا نہیں کہ مہربا سنیس تو سوچیس کہ ہائے ہمارے گھر میں 100 کے نوٹ دھرا ہے. 2.5 روپیہ جی دے نہیں اژدہا منہ کے یہاں کاٹھی قبر میں. تو کہ بکسا کھولیس اور 2.5 روپے 100 کے نوٹوا نکالیس، اور کہ مسجد میں کہ لیو ملبی 2.5 روپیہ کاٹ لے. تو ملبی بچرو 2.5 روپیہ کاٹ لی. 97.5 دہین عورت ہی علیہ کپڑا لپیٹ کے بکسم رکھ دی. شام کے جب کوئی آدمی لوٹا نہیں رہا ترسا تو بکسا جھوٹا. بکسا کھولیس تکے وہ کپڑوا اٹھائے، سکا کھولیس تو کھن سے ٹھنڈی نیچے گری. تو کہ جو کھٹکا کہ جھائل لئے میں پھٹکر کہاں سے آئے. گینیس تو دیکھی 97.5. تو عورت یک گوریس کے سیاں اور ہی کس کے رے 100 کے نوٹ درا رہا ڈھائی کا ہوئی گے رے. کیسے رے ملوی تقریر کہنا ہے کہ 40 میں 1، 100 میں 2.5 زکوٰۃ ضروری ہے. جو ندیوں کا اژدہا صاحب قبر میں کاٹی تو 2.5 روپیہ زکوٰۃ دے گی. اس کم وقت کہیں کہ زندگی میں پہلے دفعہ 100 کے نوٹ پا رہا وہاں تو رہ جا رہے چلے گئے آنکھوں سے 2.5 روپیہ. تو کہیں سلک نام پر دے کے آئیے تک مانگے جی، کہیں مانگ لاؤ گے ہم گھر چھوڑ دے. کہیں رہا چاہے نہ رہا لیکن ہم مانگے نہیں جی. کہیں لیا رہنے ہم وہی 2.5 روپیہ خاطر اپن جان گنوائے دے میرے. کہیں مری جا لیکن ہم مانگے نہیں جی. تو کہیں مرا جائے تو کہیں مری جا. وہ گھر سے باہر نکلا وہ گری گا اور گرا ہاتھ پہ سب بھیڑ کے دیس. بڑا مکار رہا، سانس روک لی. اب لوگوں کا دیکھیں ہاتھ اٹھاویں تو اٹھے چھوڑے وہ بھد سے گر جائے، پیر اٹھاویں تو اٹھے چھوڑے وہ گر جائے گھم سے. تو لوگ سوچیں صحیح بات مری گا ہوئی. تو وہ کہے دفناوے تیاری ہوئی لا کنواوے لگے نہائے بھی لی. بڑا بڑھیا صابن لگے بدن پر یا جونے کرور بلتے بلٹ جائے. نہ ہوئے ان کے بعد کفن پہنے. بڑا ظالم رہا جرام تن کو نہیں. کفن پہنے تھے کہ وہ جنازہ لے کے چلے قبرستان. جب جنازہ لے کے چلے تب عورتیہ سوچیس کہ ہائے اللہ ابھی تک تو نہیں مرا ہے لیکن اب کوئی مر گیا. مرد کے مکاری عورت جانے، عورت کے مکاری مرد جانے. مرد مہربائی دونوں کے بارے میں خوب جانا. کہ ہائے اللہ ابھی تک تو نہیں مرا ہے لیکن اب کوئی مر گئی. وہ عورتیہ دوڑی کہ بھائی اللہ کو واسطہ دیتی ہوں ہمارے آدمی کا جنازہ ہے، رکھ دو دور ہو جاؤ، آخری بار ہے ذرا ہم اپنے آدمی سے کچھ بات کہیں گے. تو رکھ دی دور ہوئے گی. جب دور ہوئے گے تو عورتیہ گئے ان کے کانے میں کہیس کہ
اٹھ پر رہے چل گھر کا قبر تیار ہے بے دبائے دے رہے بات ہے 2.5 روپے لے ہی ہے ایسو کا تو نہ لے گے کہتا بھاگ چل بہت ظالم رہا نہیں اٹھا تو عورت یہ چلیے لوگ اٹھائیں جنازہ قبرستان پہنچے قبرستان میں لے گئے نماز پڑھ کے قبر میں رکھیں برگا کے لکڑی جوڑ دیں مٹی دے جاتا ہے بہت ڈھیٹ رہا جب مٹی دے چلے تو وہ عورتیا کا پھر نہیں برداشت وہ کہا ہے اللہ اب مر جائیے اب نہ بچیے تو پھر دوڑے کہ بھائیو اللہ واسطہ ہے ذرا تھوڑی دیر اور رک جاؤ آخری بار ہے ذرا ہم اپنے آدمی سے بات کہیں گے تو پھر وہ گئے قبر میں لکڑی ہٹے پھر نیچے گئے پھر ان کے کارن کہا تھے کہ اٹھ رہے اٹھ چل گھر کا بے پاٹ دے رہے دیکھ لکڑی جوڑ دی نہیں چل تو کہا تھے 2.5 روپے لے ہی ہے چکا تو نہ لے کہا تھے پاٹ دے بہت ظالم رہا نہیں نکلا جب نہیں نکلا عورتیا باہر ہے تو لوگ پوچھیں کہا ہوا کچھ بات چیت ہے کہ ہاں ہمارا آدمی ہم سے کہی سے کہ ہم مر گئے کوئی نیکی نہیں کہہ پاوا ہے لہذا ہمارا گھر مسجد کے نام بینامہ کہہ دی جب وہ سنے تب پھڑ پھڑائے کے کودہ کہیں سارے اٹھائی گیری ہم 2.5 روپیہ خاطر جان گوائے دی تھے اور تو گھر مسجد میں لکھے جاتے رہے کم وقت کہیں ایسے ظالم پڑے ہیں کہ جان چلی جائے لیکن روپیہ نہ جائے لوگو رمضان میں صدقہ خیرات خوب کرو اس لیے کہ ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 70 نیکی عطا فرماتا ہے رمضان کا مہینہ بڑا خیر و برکت والا ہے روزہ رکھ لو اور نماز تراویح ادا کرو تلاوت قرآن کرو اپنے مال کی زکوٰۃ خدا کے نام پر دو نمازیں پڑھو لیکن آج مسلمان کھانے میں سب سے آگے صحابہ کتنے بھوکے رہتے تھے ایک مرتبہ خندق کھود رہی تھی اللہ کے رسول خندق کھود رہے تھے اتنے میں سرکار کا کرتا اڑا تو سرکار کے پیٹ پہ اندر پتھر بندھا ہوا تھا حضرت جابر کی آنکھ پڑ گئی رو پڑے کہا ہمارے پیغمبر بھوک سے پیٹ پہ پتھر باندھے پھر بھی خندق کھود رہے ہیں حضرت جابر گئے گھر پہ دوڑا اور اپنی بیوی سے کہنے لگے میری بیوی جلدی کھانا بناؤ میرے پیغمبر کے پیٹ پہ پتھر بنا ہوا ہے کتنا فاقہ میرے پیغمبر نے کیا نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا آج دیکھو لڑکا پیدا ہوتے تو لوگ خوشحالی مناؤ بیٹیاں پیدا ہوتے تو منہ چار کونے بن جاتے بیٹیاں پیدا ہوئی تو چھٹی نہ ہوئی اور لڑکا پیدا ہوئے تو چھٹی ہوئی لڑکیوں کو لوگ گری نگاہ سے دیکھتے ایک جگہ تقریر کرے گئے بابا گنج کے پاس ہے کریم گاؤں بیٹھے چائے وائے پیت رہے تھے ایک آدمی کے گھر بیٹھے رہا پوچھا بھیا بچے اچھے کرتے ہیں تو وہ بولتے رہے گا کہ بڑھیا مہتاری بول پڑی چٹی سے کہیں سرے مولانا بھیا بچہ کہاں چاٹھور بھوانی ہے چاٹھور بھوانی ہے بھوانی کہنے مولانا صاحب چاٹھور بیٹیے ہیں ان کا توبہ بیٹیے بھوانی تم ایسے پیدا بھی رہا تو تمہوں کو بھوانی رہی بھی ہو بھوانا بنی ہو تمہیں شرم نہیں آتا غیرت نہیں آتی کہ بچیوں کو بھوانی کہتی ہو رسول اللہ اپنی بیٹی فاطمہ کو محمد کی جان کہتے جب فاطمہ کو پکارتے تھے تو سرکار فاطمہ نہیں کہتے تھے اے محمد کی جان بچیاں اپنے باپ سے کتنی محبت کرتی ہیں فاطمہ کی شادی ہو گئی حضرت علی کے گھر ہے غریبی بہت تھی حضرت فاطمہ کے یہاں ایک مرتبہ اتنی غریبی آئی کہ حضرت فاطمہ کے گھر میں 3 دن تک کے چولہا نہیں جلا 3 دن فاطا حضرت علی بعد میں تھوڑا سا جو لے کے آئے کہیں سے بہت غریب تھے صحابی حضرت علی حضرت فاطمہ نے جو کو چکی میں پیسا پھر روٹی بنایا تو کتنا روٹی بنی اتنا تھوڑا سا جو تھا کہ صرف ایک روٹی بن کے تیار تو کھانے والے حسن حسین علی فاطمہ 4 لوگ کھانے والے ایک روٹی جب کھانے کے لیے بیٹھے تو فاطمہ زہرا کو اپنے باپ کی یاد آئی
کہ میں تو کھانے جا رہی ہوں، میرے ابو نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ تو فاطمہ زہرا نے اسی میں سے ایک ٹکڑا روٹی کا توڑا اور گئی اپنے ابو کے پاس پیش کیا۔ سرکار فرماتے فاطمہ روٹی کا ٹکڑا لائی ہو؟ کہ ابو 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، 3 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا، 3 دن کے بعد ایک روٹی کا انتظام ہوا تھا، تو جب کھانے بیٹھی تو مجھے آپ کی یاد آئی، تو اسی میں سے ایک ٹکڑا لے کر میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ تو حضور نے اس میں سے ایک نوالا توڑا ہے اور منہ میں رکھا اور فرماتے بیٹی فاطمہ آج تمہارے باپ کے منہ میں 1 ہفتہ کے بعد یہ پہلا لقمہ جا رہا ہے۔ اللہ رسول اللہ نے کتنا فاقہ کیا، اہل بیت نے کتنا فاقہ کیا ہے، اور آج ہم مسلمان ہو کر کے اللہ تعالیٰ کتنا دے رہا ہے، پھر بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بھولے بیٹھے۔ آج مسلمان کھانے میں صرف آ گئے، کتنے لوگ آئے اور سب بھاگ بھاگ چلے گئے۔ بتائے یہاں کے لوگوں نے کتنی محنت سے جلسہ سجایا، اللہ ان کی کمائیوں میں برکت عطا فرمائے، بڑی محنت کیا ہے۔ لیکن آج اگر یہی دعوت ہوتی ہو تو یہ اعلان کر دی تھی عتیق بھائی کہ جلسہ ختم ہونے کے بعد سب کی دعوت ہے، تو کو جیتی نہ جیتی کو، اس لیے کہ مسلمان کھانے میں بہت آگے ہیں نا۔ بتاتے ہیں بہت پہلے کی بات ہے کہ 3 لوگ سفر میں نکلے، ایک مسلمان اور ایک یہودی اور ایک عیسائی، 3 دھرم کے ماننے والے سفر میں نکلے۔ جو گھر سے لے کے چلے رہا رستہ ختم ہوئے گا، جب ختم ہوئے گا تو بھوکے بہت ہوئی، تو چاہت ہوئی کہ کاش کچھ مل جاتا تو کھا لیتے۔ تو تینوں مسافروں پر کسی آدمی کو ترس آیا، تو وہ اپنے گھر سے ایک پیالی کھیر لے کے آیا، ایک پیالی کھیر، اور تینوں کو دیا۔ تو تینوں پیالی لے تو لیکن تینوں سوچے کہ یار کھیر ایک ہی پیالی ہے اور کھانے والے 3 ہیں، اور تینوں لوگ کھائیں گے تو بھلا کسی کا نہیں ہوگا، تو لائی کھیر رکھ دو اور سو جاوا جائے، اور کے بعد اٹھا جائے، پھر اپن خواب بیان کیا جائے، اور جو خواب دیکھو اپن خواب بیان کرے، پھر جس کا خواب سب سے اچھا ہوگا وہی کھیر کھا لے گا، کہ کم سے کم ایک آدمی کھائے گا تو اس کا بھلا تو ہو جائے گا، اور سب کہیے کوئی بھلا نہ ہوئے تو پنچایت ہوئی گئی تینوں، یہ رکھ دو سو جاؤ، پھر اٹھو خواب بیان کرو، پھر کھیر کھاوا جائے کہ بڑھیا خواب ہو کھیر کھائیں گے، رکھ دی کھیر، تینوں لیٹ گئے۔ تو یہودی عیسائی کا تو بھی نیند آئی نہیں، اور مسلمان تو یہاں کہاں نیند آئے جی بغیر کھائے، لیٹا آنکھیں بند کے لیے، آنکھیں بند کرے کے بعد 2 منٹ کے بعد ناک بجاوے لگا۔ اب یہودی عیسائی سوچیں کی تو سوئی گوا ہے، تو وہ دونوں سوئی گئے، اور جب وہ دونوں سوئی گئے تب مسلمان اٹھا اور پھر اٹھائی، کھائیس پانی پیس، تب آرام سے سوا۔ اب جب صبح ہے تو وہ دونوں تو جلدی سے اٹھ گئے کہ جلدی اٹھو خواب بیان کیا جائے، جب خواب اچھا ہو پھر کھائیں گے، اور مسلمان کاہے اٹھے، ان کے مقصد پہلے پورا ہے، پڑا سو ہے، تو دونوں کا اٹھاویں، تو جب اٹھاویں تو ہی کروٹ ہو جائے، باہر سے پڑتے تو ہی کروٹ ہو جائے، تو دونوں زبردستی اٹھائے کے بیٹھے ہی کہیں بیٹھو خواب بیان کیا جائے، جس کا خواب اچھا ہو کھیر کھا لے۔ تو مسلمان آنکھ ملا کہا اچھا بھائی تم لوگ اپن خواب دیکھا بتاؤ۔ تو عیسائی نے کہا دیکھو ایک بات سن لو، عیسیٰ علیہ السلام آج 4تھے آسمان پر، اور موسیٰ علیہ السلام آج بھی 6ٹھے آسمان پر۔ عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی کہلاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی کہلاتے ہیں۔ تو عیسائی نے کہا کہ آج میں نے زمین کا خواب نہیں دیکھا ہے، آج میں نے آسمانوں کا خواب دیکھا۔ کہا کیسے؟ کہا جیسے میں سویا، میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور زمینوں کا سیر کرایا، پھر پہلے آسمان پہ لے گئے، دوسرے پہ لے گئے، تیسرے پہ لے گئے، 4تھے پہ لے گئے، 4 آسمانوں کا سیر میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے کرایا۔ تو آج میں نے آسمانی خواب دیکھا ہے، لہذا یہ کھیر میں کھاؤں گا، میرا خواب بہت اچھا ہے۔
تو مسلمان یہودی سے کہے تم بتاؤ تم کیا دیتے ہو؟ تو یہودی نے کہا سنو، ان کے پیغمبر اگر ان کو لے گئے تھے چوتھے آسمان پہ، تو آج ہمارے پیغمبر بھی آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور زمینوں کی سیر کراتے کراتے پہلے آسمان پہ لے گئے، دوسرے پہ لے گئے، تیسرے پہ لے گئے، یہاں تک کہ چھٹے آسمان پہ لے کے گئے مجھے، تو ان سے میں 2 منزلہ اونچے تھا، میرا خواب ان سے بہتر ہے، وہ کھیر میں کھاؤں گا۔ اور مسلمان چپ، تو دونوں کہیں تم کہا دیکھو تم ہو بتا۔ مسلمان کہے کیا بتایا؟ جیسے آج میں سویا ویسے میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کہا اٹھ، تجھ کو صبح روزہ رکھنا ہے، سحری نہیں کھائے گا؟ جلدی سحری کھا، تجھے صبح روزہ رکھنا۔ تو پھر میں نے سحری کھایا اور روزے کی نیت کر لی۔ تو دونوں پوچھیں کہاں کھائے سحری؟ کہیں کھیر کے علاوہ اور کچھ ہو رہا ہے، اور کیا کریں؟ کہیں کھائے کھیر کھائے، کتا کھائے، کہیں کتے میں رہبے کرے، دیکھیں تو ساری کھیر ساتھ۔ تو دونوں کہیں یار تم بڑے بے وفا نکلے، کم سے کم ساتھ میں تھے تو ہم لوگوں کو بھی جگا لیتے۔ کہیں کہاں جگہ؟ اتنا چلائے ہیں، تم ہو کو رہے تھا، یہ کو رہے تھا، لیکن یہ چوتھے آسمان پر رہا، چھٹے آسمان پر رہا، کرتا کو پتا چلا کہ مسلمان کھانے میں آ گئے۔ اگر جلسے کے بعد عتیق بھائی نے دعوت رکھی ہوتی تو شاید کوئی جاتا نہیں۔ اے لوگوں، جلسے بڑی محنت سے ہوتے ہیں۔ آپ سے آخری گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم بغیر علم کے کبھی زندگی اچھی نہیں ہو سکتی۔ تعلیم دو۔ حدیث پاک میں بتایا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ جب تم اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے، آج آپ تو جاہل ہو لیکن آنے والی نسلیں تو آپ کی جانکار ہو جائیں گی۔ ایک تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہوگا، نور علم پیدا ہوگا، تو تم سمجھو گے کہ پڑوسی کیا ہے، ماں باپ کیا ہے، رشتے حلال کیا ہے، رشتے حرام کیا ہے۔ حرام و حلال کا فرق کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر تعلیم ہوگی۔ اے کھجور گاؤں کے رہنے والوں، کم سے کم جہاں تم اپنا مکان بنوا رہے ہو، اپنی روزی چلا رہے ہو، وہیں پر ایک کوئی حافظ اپنی بستی میں بلا لو۔ اگر 100 150 200 روپیہ مہینہ اگر آپ نے نکال دیا تو آپ کے گاؤں میں رہ کر ایک حافظ آپ کے بچوں کو دین کی تعلیم تو دے دو، ورنہ قبر میں حشر میں آپ سے پوچھا جائے۔ حدیث پاک میں ہے حق الولد علی الوالد ثلاث، کہ ایک اولاد کا باپ کے اوپر 3 حق بنتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو 3 حق باپ پر واجب ہو جاتے ہیں۔ اگر ان حقوں کو باپ نے ادا نہ کیا تو یاد رکھو وہ توبہ کرنے سے بھی وہ حق معاف نہیں ہوگا۔ تو 3 حق واجب، جہاں لڑکا پیدا ہوا ماں باپ پر 3 حق واجب ہو گئے۔ نمبر 1 ان یحسن اسمہ، کہ بچہ پیدا ہو تو ماں باپ اس کا نام اچھا رکھ دیں۔ نام آج کل نام سے پہچانا نہیں جاتا۔ ہمیں ادھر کے ایک صاحب رہا، دانت پھرات رہا ہے تو نام پارا گوئل ڈاکٹر کے پاس گئے، دوا کراؤ، تو ہر ڈاکٹر پرچہ بناتا ہے تو نام لکھتا ہے۔ بولو نام لکھا دے نہیں لکھا؟ تو کہیں نام کا ہے تو کہیں پانچو، تو اب نہیں جانتے اس کے ہندو ہے کہ مسلمان ہے، تو کہیں ابا کے نام، تو کہیں مغرے، وہ نہیں جانتے۔ تو پھر پوچھے اس کی تمہارے چچا کے نام، تو کہیں محبوب، اور گھبرا، کہیں بھیا کوئی تمہارے بڑے افواہ ہے، کہیں ہاں، کہیں ان کا نام کہاں ہے، کہیں بھولائی۔ اب پریشان پوچھے تمہارے بپا کے بپا کا نام رہا ہے، تو کہیں مہاتو۔ تب جب ساتھی آ رہے ہیں ان سے پوچھے تمہارا کا نام ہے، تو کہیں صابر۔ تب ڈاکٹر گوئل نے ڈانٹا، کہا ہم ہندو ہیں لیکن شرم آتی تمہارے اوپر
کہ 5 نسل تک میں نام پوچھ گیا لیکن نام سے پتہ نہیں چلا کہ تم مسلم ہو. کوئی ڈاکٹر ہندو ہو کر کے اس نے سمجھایا کہ کم سے کم نام تو اپنا ایسا رکھو جس سے پتہ چلے کہ تم ہندو ہو کہ مسلم ہو. ہمارے کھنہ پوروا مدرسہ میں باورچی نہبری ہیں وہ کوئی دوئی لکھا بڑھ کا ایک نام ہے ڈلڈل چھوٹا ایک نام ہے چورچور. ڈلڈل چورچور کا کوئی دنیا میں نام نہیں. آج کل نام اچھے رکھے جاتے. اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو. محمد اپنے بچوں کے نام میں لگاؤ. حدیث پاک میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا فرشتہ پکارے گا یا محمد ادخل فی الجنہ، اے محمد تم جنت میں داخل ہو جاؤ. تو پکارنے والا محمد کو پکارے گا. وہ جبتے سنیے فیقوم کل من اسمہ محمد، تو ہر وہ انسان اٹھ پڑے گا جنت کی طرف جس کے نام میں محمد لگا ہوگا. سب اٹھ پڑیں گے جنہیں کہ ہم کو پکارا گا. تو فرشتہ کہے گا اے لوگوں میں نے تم لوگوں کو نہیں پکارا ہے، میں نے تو آخری نبی کو پکارا ہے. جب وہ فرشتہ بھگائے گا تو اللہ کہے گا اے میرے فرشتے اگر یہ میرے محبوب کے نام پر اٹھے ہیں تو میں اپنے محبوب کے نام کے وسیلے سے سب کو بخش رہا ہوں. ہو سکتا ہے نام اچھا ہو، نام ہی اچھے ہونے کی بنیاد پر ہماری تمہاری بخشش ہو جائے. تو بچہ پیدا ہو تو پہلے اس کا نام اچھا رکھو. اور دوسرے نمبر پر سرکار فرماتے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور دوسرا حق ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن کا علم سکھا دے. اگر تم نے قرآن نہیں سکھایا اپنے بچوں کو تو یاد رکھو چاہے حج کرنے چلے جاؤ وہاں توبہ کرو پھر بھی معاف نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے اپنے اولاد کا حق مارا. اس لیے بہت ضروری ہے میرے دینی بھائیوں اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ. قرآن نہ سیکھیے تو نماز کیسے پڑھی ہے بتاؤ؟ نماز کے لیے قرآن پڑھے بغیر نماز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. قرآن پڑھاؤ. ٹائم بہت ہو گیا. آج افسوس ہے کہ ہم لوگ قرآن سے محبت نہیں کرتے. ایک زمانہ تھا کہ قرآن سے لوگوں کو بہت لگاؤ تھا. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کرے. اور جو تیسرا حق ہے وَيُزَوَّجَهُ إِذَا بَلَغَ، اور جب لڑکا بالغ ہو جائے تو ماں باپ اس کی شادی کر دے. یہ تیسرا حق ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کوئی حافظ اپنے گاؤں میں رکھو. نہیں مدرسہ ہے تو کسی کے گھر میں کوئی برآمدہ دے دے اپنا. کم سے کم دین کی تعلیم ہو تاکہ تمہارے گھروں میں خیر و برکت ہو. جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر ویران ہے. حدیث میں بتایا ہے. کتنی اچھی اچھی بلڈنگ ماشاءاللہ بنی ہے تو قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی تو یہ گھر ویران ہے، ویران. اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتے جا رہا ہوں کہ کسی حافظ کو کسی مولوی کو بلا کر اور مہینے میں 100-150 روپیہ گھر سے نکل جائے تو انشاءاللہ حافظ مولوی کی تنخواہ ہو جائے. اس لیے کہ سب سے غریب اس وقت مولوی ہیں، سب سے کم تنخواہ مولوی کے. بولو تو یہ کام آپ کریے تاکہ اپنی نسلوں کی سدھار ہو اور آپ کے بچے بھلا کم سے کم آپ کو سمجھے کہ ہمارے ابا اماں کیا ہیں، رشتے دار کیا ہیں، بھائی بہن کا کیا حق ہوتا ہے. تو بہت ضروری چیز ہے. تو جو میں بتا رہا تھا ایک بات اس میں رہ گئی کہ حضرت فاطمہ زہرا ایک روٹی کا ٹکڑا لے کے گئی. شوہر کے گھر تھی لیکن باپ کو بغیر کھلائے دل گوارا نہ کیا. اب آج لڑکا طلق ہو جاتا ہے تو ابا اماں کیا کھائے لڑکے سے کوئی مطلب نہیں. گھر میں گوشت آ رہا ہے کھا رہے ہیں، مچھلی آ رہی ہے کھا رہے ہیں، اور ابا اماں کیا کھا رہے ہیں کچھ پتا نہیں. تو تم لڑکیوں کی پیدائش پر غم مناتے ہو، لڑکوں کی پیدائش پر خوشی مناتے ہو. لڑکیاں بڑی وفادار ہوتی ہیں، اس لیے لوگوں لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. حدیث میں حضور فرماتے جب باہر سے گھر میں آؤ اور کوئی چیز کھانے کے لے کے آؤ تو سب سے پہلے کس ہاتھ میں رکھو. نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے کھانے والی چیز اپنے بچی کے ہاتھ میں دو، کیونکہ بچیوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے. لیکن آج اگر
नहीं है तो क्या दे बच्ची दे है न बच्ची न बच्चा न पप्पा न बुआ लेते लावत बस बेगम साहब लियो तुम लियो का दे तो अगर को बिटिया आए जाए मांगे जाते का दे लड़कवा को नहीं है तो के गोदी में बैठा बैठा कभी ठीक है वही लड़कवा जब जवान हुई लतियावे शुरू करी तब चाहिए मौलवी मौलाना ठीक है मौलाना साहब की दुआ के लड़को हमारा बहुत बिहाड़ा दे अरे बिहाड़ तुम हो तब बिहाड़ बाबा है माँ की गोद गोद होती है बुजुर्गों ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी माँ की गोद से इल्म हासिल करो माँ की गोद कल की माएँ माँ थी अपने बच्चे को गोद में रख करके दरूद की तालीम देती थी बच्चों को सीने पे लिटा के दरूद की थप्पियाँ देती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते भूले आँख सल्ले आला कहते कहते कि बेटा सो तो मुस्तफा के नाम पर उठो तो मुस्तफा के नाम ये तालीम होती थी तब वो बच्चे नमाजी भी होते थे और वक्त आ जाता था तो अल्लाह की राह में जिहाद करके मुजाहिद भी बनते थे और आज कल की हमारी माँ बहनें जहाँ लड़का रोवे लागे तो कलमा दरूद तो याद ही नहीं है अगर कलमा यादो करा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह जमाने में तो ये कि कोई याद ना तो कलमा दरूद तो आज याद नहीं है लड़का रोवे लागे तो कहाँ कलमा कहाँ दरूद उठाए बिस्तर पटकी है तो बदर बदर पिटी है सो जा कनक बनत भी पौड़ी पान पौड़ी लेके गंग माता बारू लेके भुजवा दिया भुजवा का लावा दे लावा लेके खीर बना अल्लाह जाने कहाँ से आते कलिमा नहीं याद है दरूद नहीं याद है ये दुनिया की तारा इनका याद है और इतनी याद है कि इतनी देर तक पीटा करे थे कि लड़का देर तक मारे सो जा मैं तो देहातियात में सुना करे थे बड़ी देर तक पीटी है सो जा कनक बनत भी पौड़ी पान पौड़ी लेके गंग बना गंगा माता बारू दे भुजवा दिया भुजवा का लावा दे लावा लेके खीर बना सब घर खाए पानी बिलैया खाए तो लड़का मुसलमान बनी नेक बनी कत्ती झूठी बताओ कहा खीर बनाओ सब घर खाए पानी बिलैया कैसा हम बुढ़ाए के आज तक कहानी बिलैया से नहीं मुलाकात और इनका रोज कहानी बिलैया मिला अल्लाह जाने बिलैया कहानी मिला था कि खुदे कहानी रहा इसलिए जरूरत है इस दौर में कि हमारी बच्चियां भी दीन सीखें बच्चे भी सीखें ताकि दुनिया के बेहूदी बातों से बचें दुआ है कि अल्लाह ताला इन जलसा कराने वालों को दोनों जहान की खुशियां नसीब फरमाएं और जो कहा गया अल्लाह ताला उस पर अमल की तौफीक दें अगला प्रोग्राम हमारे नाज़िम साहब से आप समाप्त करें अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू